انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آدمی کبھی بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر کیا ہے عالم بقا کی طرف روانہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی اس کے موت کا پیغام آ سکتا ہے۔ پھر بھی ہم رمضان کا ایک مہینہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اگر نہیں لگا سکتے، رمضان کا ایک مہینہ ہم عبادتوں میں صرف نہیں کر سکتے، رمضان کا ایک مہینہ ہم سے نمازوں کی پابندیاں نہیں ہوتی، رمضان کا ایک مہینہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ رمضان جس میں خصوصی طور پر خدائی انعامات کا ایسا اہتمام ہوتا ہے، وہ رمضان جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے رحمت والے پھیلا دیے جاتے ہیں، جس میں شیاطین کو کیا ہے قید کر لیا جاتا ہے، ایسے رمضان میں اگر ہم نیک نہیں بن سکتے تو پھر بولیے آپ زندگی میں کب ہم نیک بنیں گے؟ زندگی میں وہ کب دن آئے گا جب ہم نیکی کی طرف مائل ہوں گے؟ وہ کون سی گھڑی ہوگی جب ہم اچھائی کی طرف آئیں گے؟ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب ہم خیر کی طرف آئیں گے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو آج مسلم معاشرے کی اکثریت میں پائی جاتی ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی آج اسی کیفیت میں، رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے تو بڑا اہتمام تھا، اور انشاءاللہ کیا ہے عید کے چاند دیکھنے کے لیے بھی بڑا اہتمام ہوگا، لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ جو 30 دن کے ایام اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے ہیں، یہ 30 دن کے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برکت والے عطا فرمائے ہیں، اس کی قدر کون کرے گا؟ اس کا اہتمام کون کرے گا؟ اسی لیے سورۃ الانفطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اللہ مخاطب ہو کے انسان سے کہتا ہے اے انسان، اے ابن آدم، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے کرم والے رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ کس چیز نے تجھے کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، عنایتیں کرنے والے، بے انتہا نعمتوں کی بارشیں کرنے والے اس کریم پروردگار سے غافل کر کے رکھا ہوا ہے؟ کس چیز نے؟ قرآن بڑے ہی عمدہ انداز میں ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا ہے، اور یہ وہ خطاب ہے حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، اور دن میں کئی مرتبہ یہ ہم اپنے آپ سے مخاطب ہو کے اس آیت کو پڑھتے رہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے رب سے غافل کر دیا؟ کون سی چیز ایسی آئی جو تجھے رب کریم سے غافل کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے اعضاء کو درست کیے، فعدلک، اور تیری صورت گری کی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے کیا ہے ملا کر جوڑ دیا۔ ایسے پروردگار جو تیرا خالق بھی ہے، جو تیرا مالک بھی ہے، جو تجھے بے انتہا نعمتوں سے سرفراز کرنے والا ہے، انتہا سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جو محنت کے بغیر بے انتہا کیا ہے فیض کرنے والا، جزا دینے والا، کرم کرنے والا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ پوچھتا ہے پھر ایسے کرم والے رب سے منہ موڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس اس سوال کا جواب؟ کیوں منہ موڑ رہے ہیں ہم؟ وجہ تو چاہیے اس رب کریم سے منہ موڑنے کی۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وہ رب کریم سے منہ موڑنے والا ہے، جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا وہ رب کریم سے منہ موڑنے والا ہے، جو بندہ استطاعت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ رب کریم سے منہ موڑنے والا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے حکم کو پائمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ در حقیقت گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت میں وہ اپنے رب کریم سے منہ موڑ رہا ہے، وہ اپنے رب کریم سے
منہ موڑ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے قرآن کریم میں کہ اے انسانوں، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تو بے انتہا کرم کیا، میں نے تو کرم کی بارشیں تم پر کی، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں کی جماعت، میں نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں تمام کر دی۔ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے کرم کا مرکز، اللہ کے کرم کا مأویٰ، اللہ کے کرم کا مصدر جو ہے وہ انسان کو بنایا گیا۔